رسول کے راستے میں کامیاب کر دی۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزارنا شروع کر دی۔ اور ایمان یہی ہوتا ہے، ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ایک بزرگ علیہ الرحمہ فرمایا کرتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں بڑا فرق ہے۔ مسلمان وہ ہے جس نے رب تبارک و تعالیٰ کو مانا ہے، اور مومن وہ ہے جس نے خدا تبارک و تعالیٰ کی مانی ہے۔ اتنا سا فرق ہے۔ رب کو ماننے کا بھی فرق، رب کی ماننے میں اس پہ بہت سارا فرق ہے۔ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کو تو مانا ہے، پر رب تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی کس طرح مانی جائے گی؟ وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اسوہ رسول کے مطابق ہوں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، خوشی غمی سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ اور یہاں تک یہ بات نہیں، انسان کے اندر دین کی غیرت ہونی چاہیے، انسان کے اندر ایمانی حرارت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان کے اپنے اوپر کوئی بات آ جائے تو انسان کہے بھئی میری غیرت کی برداشت نہیں کرتی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں بات کی جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں بات کی جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت کے بارے میں بات کی جائے، تو پھر انسان کہے نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا اسلام ہے یہی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے حبا للہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر دینی غیرت ہونی چاہیے، انسان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ جب انسان کے اندر دینی غیرت جاگ اٹھتی ہے تو پھر انسان کہیں بیٹھ کر دین اسلام کے خلاف بات نہیں کرنے والا ہوتا۔ پھر انسان ہمیشہ کوئی دین اسلام کے خلاف بات کرے تو اس کے مقابلے میں سیسا کی طرح کھڑا ہو کر سینہ پھیلا کر حق بات کرتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ خیر پور شریف بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اشد حبا للہ میں زندگی گزاری ہے۔ اللہ حضرت خواجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، کتا کھڑا تھا تو حضرت کو کتا بھونکا تو حضرت مسکرا کر آگے چلے گئے۔ تو جب واپس آئے تو کتا مرا ہوا تھا، تو حضرت نے فرمایا اے کتے، میں نے تو تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے یار کو بھونکے اور وہ بچ جائے۔ یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کتا ہو کر میرے یار کو بھونکے اور وہ بچ جائے۔ تو کتا تھا، کتا ضرور تھا، پر تجھے پتا ہونا چاہیے ہم نے اپنی زندگی رسول اللہ کی شریعت کے مطابق گزاری ہے۔ حضرت خواجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ذات کے کمہار ہیں، برتن بنانے والے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت سید امام شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک تو بزرگ ہے حضرت امام شاہ صاحب مہرآباد شریف والے، یہ نہیں، ان کا مزار شریف جلال پور پیر والے راستے پہ آتا ہے۔ یہ بزرگ بخاری بزرگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے حضرت خواجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا، تو میں حضرت کی بارگاہ میں آیا تو میں نے کہا حضور مجھے اپنا بیعت کر لیں، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے اور اپنے ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ تک میرا راستہ مجھے لے جائیں۔ میں تصوف صوفیت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا امام بخش، امام شاہ پہلے جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ، اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ پھر تمہیں بیعت کروں گا۔ حضرت امام شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں فوری بات آ گئی کہ یہ بزرگ واقعی اللہ کا ولی ہے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ
فرمایا انہیں پتہ چل گیا ہے، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ والد ہے تو فرماتے والد کی سے اجازت لے کر آؤ، یہ نہیں فرمایا جاؤ والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ حضرت امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی والدہ کے پاس جب آئے نا، کہا اماں جی بزرگ آئے بیٹھے ہیں، میں نے انہیں کہا مجھے اپنا بیعت کر لیں، تو ان بزرگوں نے کہا اماں سے اجازت لے کر آؤ۔ آگے سے اماں نے جواب کیا دیا؟ اماں نے کہا بھائی تمہارا تو مرید تھی سے کیا کہا؟ تم مٹی بنا والے مرید تھی سے۔ تو میں واپس حضرت خواجہ خدا بخش کے پاس پہنچا، خواجہ خدا بخش علیہ الرحمہ سے دست بوسی کی۔ جب دست بوسی کی تو آپ نے فرمایا بیٹا مرید چاہے گیلانی کا ہو جا، مرید چاہے بخاری کا ہو جا، مرید چاہے قاسمیوں کا ہو جا، لیکن یاد رکھ مٹی کے اندر جو برتن بنایا جاتا ہے پھر اسے مٹی کا بھی خراب نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئی ہے؟ پوتر جیلی چیز جیلی مٹی برتن اٹھا دے سکتے ہو، اوکرا جلدی خراب نہیں تھی دی اگر تیری مرضی۔ آپ میں وہیں سے اٹھا تو پھر والدہ کے پاس آیا، آپ دروازہ ہی کراس کیا تھا، والدہ نے کہا پیر صاحب نے ایسی بات کہی ہے، تو میں نے کہا جی اماں، تو فرمایا جا وقت کا کوئی پتہ نہیں، چاہے تو بھی انہیں کا مرید ہو جا میں بھی انہیں کی مرید ہو جا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، خواجہ خدا بخش کوئی عام ولی نہیں ہے جنہوں نے نور محمد مہاروی کا جنازہ پڑھایا ہے، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی اثر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تو جب جنازے میں اعلان کیا گیا کون ہے جو آئے حضرت کی وصیت کے مطابق جنازہ پڑھائے، کوئی نہیں آیا۔ کافی دیر کے بعد خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لائے تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کی تو وصیت تھی کہ جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو، فرمایا تم سنتوں کی بات کرتے ہو، میرے تو کبھی مستحب بھی نہیں چھوٹے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی یہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اشد حب اللہ اپنے رب کی محبت میں گزاری ہے۔ یہاں پر ایک بات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنانا چاہتا ہوں۔ بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس آپ کی ہمشیرہ آئی، بہن آئی اپنے بیٹے کو لے کر، جن کا نام ثابت بلال الدین ہے۔ اب آ کر بابا فرید سے کہنے لگی بھائی یہ میرے بیٹے کو بھی اپنے پاس رکھو، اسے بھی کچھ نہ کچھ دو۔ بابا فرید نے فرمایا ثابت لنگر چلانے والی جگہ پہ تو بیٹھ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ بابا ثابت لنگر چلانے والی جگہ یعنی دیکھو پہ تو بیٹھ جا۔ تو اب اماں جی کا مطلب یہ تھا یہ میں بیٹا تجھے دے کر جا رہی ہوں، اس کی اچھی تواضع کرنا، یہ میرے پاس آئے تو ماشاءاللہ اچھا ہو۔ تو اب بابا فرید نے فرمایا بیٹا دیکھو والی جگہ پہ بیٹھ لنگر بات۔ اب حضرت ثابت بلال الدین بہت میں بابا فرید لنگر بانٹ رہے ہیں، ہفتہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 1 سال گزر گیا، ثابت لنگر بانٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ثابت لنگر بانٹ رہے ہیں۔ دوسرا سال بھی گزر گیا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے 5 سال گزر گئے۔ سبحان اللہ، کتنے سال؟ 5 سال ثابت لنگر بانٹ رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید کی ہمشیرہ کے ذہن میں آیا 5 سال گزر گئے ہیں، بیٹے کی خبر نہیں، آج جاؤ بیٹے کی تو خبر لوں۔ تو آئی دیکھو پہ دیکھا جوان بیٹھا ہے، جسم پہ گوشت نظر نہیں آتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا ہوا ہے۔ تو کہا کیوں کون؟ فرمایا میں صابر ہوں۔ سبحان اللہ، ماں نے کہا تو کون؟ کہا میں صابر ہوں۔ کہا صابر تجھے کیسے بٹھا کے گئی تھی، اب تیری حالت کیا ہے؟ کہا اماں میں صابر ہوں نا۔ سبحان اللہ، آپ یہ لوگ نہیں سمجھے۔ سبحان اللہ، اماں میں صابر ہوں نا۔ تو اماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بابے کے پاس لے آئی،
अम्मा ने कहा फरीद तुझे मैंने बेटा इसलिए दिया था, दिया किसने था और अब इसकी हालत क्या है? तो आपने साबिर को फरमाया मामा, प्यार में भाग्य को मामा भी क्या दिया जाता है। हमारे उसमें बोलते हैं मामू जी आपको लंगर की जगह पे बिठाया था, आपने खुद कुछ नहीं खाया, आपने खुद कुछ नहीं खाया। साबिर ने कहा हुजूर मैं साबिर हूं ना, मुझे आपने ये कहा था कि लंगर बांटना है, मुझे आपने ये फरमाया था लंगर बांटना है, ये तो नहीं कहा था कि तूने भी खाना है। सुभान अल्लाह। ये फरीद की मान रहे हैं, हम रब की नहीं मानते। ये फरीद की मान रहा है, 5 साल बैठा रहा, नमक तक नहीं चखा, 500 देग लंगर की चली। तो बाबा साहब ने पूछा बेटा कैसे जिंदगी गुजारी? फरमाया मैंने तेरी बात मानी, अब इसका अजर मुझे मेरे रब ने देना। सुभान अल्लाह। मैंने तेरी बात मानी। अब हजरत बाबा फरीद अली रहमान ने अपने भांजे को कहा सदर इलाउद्दीन अब मांगो क्या मांगते हो? सुभान अल्लाह। 5 साल बैठा रहा, न खाया न पिया, मेरी मानी, अब मांग क्या मांगना चाहता है? अर्ज की हुजूर 5 साल साबिर बनकर रहा, अब मांगू मुझे साबिर कौन कहेगा? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। हम तो ऐसे साबिर हैं कि नमाज़ें छूट गई हम साबिर हैं, भाइयों का हक खा के बैठे हैं हम साबिर हैं। उन्होंने तो लंगर में बिठा दिया, साबिर ने सब्र करके दिखाया कि अगर जिंदगी गुजर जाती है सब्र करके दिखाना है। सुभान अल्लाह। ये सब्र कैसा था, ये गिज़ा कैसी थी कि 5 साल तक भी कुछ न खाए इंसान फिर भी जिंदा रह जाए। ये सिर्फ अल्लाह के जिक्र की ताकत थी, अल्लाह के वलियों की रूहानी ताकत थी। अब बाबा साहब ने फरमाया भाई, बाबा साहब ने फरमाया मांगो क्या मांगते हो? कहा मैं साबिर हूँ। क्या? मैं साबिर हूँ। तो हजरत ने फरमाया बेटा करीब आओ। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया बेटा? करीब आओ। बाबा फरीद साहब ने सीने से लगाया, इलाउद्दीन बना दिया। अब फरमाया बेटा मेरी ड्यूटी लगी थी बड़े सगीर में, मेरी ड्यूटी लगी थी पाकिस्तान में, अब तेरी ड्यूटी मैं लगा रहा हूँ हिंद में। मामू बैठकर पाकिस्तान में फैज बांट रहा है, भांजा हिंद में फैज बांट रहा है। अल्लाह के वलियों की ताकत ये है कि अगर कोई भी आ जाए उसे बाकमाल बना देते हैं। अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक गुजारो। आगे शब बरात शरीफ आ रही है, हर शख्स इस रात को तौबा करता है, हर शख्स माफी मांगता है। ऐसी मसाजिद भी है जहां से बहुत रोने की आवाज आती है। हम गुनाहों से माफी मांग रहे हैं। सारी रात लोग बात कहते हैं भी हम 4 रकात पढ़ेंगे या 8 रकात पढ़ेंगे, पूरे साल जिसने फर्ज नमाज अदा नहीं की वो हक अदा हो जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं, फर्ज नमाज फर्ज ही है। शब बरात आ जाए, शब मेराज आ जाए, शब कदर आ जाए, हम नवाफिल पढ़ के, हम रोजे रख के हम ये समझते हैं कि हमने फर्ज अदा कर दिए। फर्ज अदा करने से ही फर्ज अदा होते हैं। आज इंसान शब बरात आने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, हम इतना जोर से भी रोए, फिर बताओ सुबह उठ करके हम झूठ नहीं बोलते? सुबह उठकर हम कारोबार में डंडी नहीं मारते? सुबह उठकर हम अपने दुकानदार को झूठ नहीं बोलते? बोलिए, क्या हम एक रात के जागने से बिल्कुल पक्के तौर पर हो जाते हैं? एक बादशाह की बात सुनाना चाहता हूँ। बादशाह वक्त था, उसका एक गुलाम था, मुशीर था, उसकी खिदमत किया करता था। सुबह शाम दिन रात बादशाह की खिदमत में। अब बादशाह को पता चला ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। बादशाह ने उसे अपने और करीब कर दिया। कुछ दिनों के बाद पता चला ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता, इसका कुछ ना कुछ इखलास नहीं था, मेरी कलीज जो है उस पर इसकी बुरी निगाह थी। अब बताओ वो बादशाह क्या इस अपने गुलाम को, अपने नौकर को जिंदा छोड़ेगा?
سزا سنائے گا نا. جو انسان بلا تشبیہ، رب کی رحمت تو قریب ہے لیکن ایسا ہی نہ ہو کہ ہم دور بھاگ جائے، 5 نمازوں میں نظر ہی نہ آئے، شب برات کی رات ہم ساری رات ہی جاگتے رہے اور پورا سال فرض نماز چھوڑ دیں. ہم شب برات کو آ جائے، باری تعالیٰ معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. صبح اٹھ کر پھر وہی جھوٹ، صبح اٹھ کر پھر وہی غیبت دیانت، صبح اٹھ کر پھر وہی بخالت، صبح اٹھ کر پھر وہی بد اخلاقی. ہماری عبادات پوری کی پوری رات کی کہاں گئی؟ شب برات آنے سے پہلے اگر تمہارے دلوں کے اندر یہ نیت ہے کہ ہم گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، دوستوں گناہوں سے سچے دل سے معافی چاہو. ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہونا چاہیے. ہمارے اندر ہر چیز کے اندر ہم ہٹ دیکھتے ہیں، ہر چیز کے اندر. کوئی اگر کسی اور طریقے سے، مجھے ایک دوست کہنے لگا بھائی سر پہ ٹوپی نہیں تھی استاد جی، ہم بھی کبھی کبھی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، یہ جو پرانے نمازی ہوتے ہیں نا بزرگ، تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو بڑی عبادت کی، یہ آ گیا، اس کا کیا کام نماز پڑھنے سے؟ انہیں نماز پڑھنا پتہ ہی نہیں. بابا جو اللہ کے گھر آ گیا ہے اسے قریب کرو، اسے قریب کرو. یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی مسجد میں مفتی بن کے بیٹھ جائے. جو 5 وقت کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں ہی بڑا نمازی ہوں. کہیں ایسے گھمنڈ میں نہ رہنا کہ خدا تیری عبادت تیرے منہ سے بات کرے. ہم نے کئی شیخ بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کے آنکھوں سے اس کے مصطفیٰ کی ہمیں طلب نظر آتی ہے، لیکن وہ جو بزرگ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنی محبت ان کے دلوں سے ہمیں نظر نہیں آتی. ہم نمازیں پڑھ کے، ہم نوافل پڑھ کے، ہم تسبیحاں پڑھ کے ہم کہیں اس گھمنڈ میں نہ رہے فلانا خراب ہے. ہر بندہ مفتی نہ بنے. اگر ہر بندہ مفتی بن گیا تو پھر یاد رکھنا مسجد سے پہلے ہی دوری ہے، تو پھر لوگ اور بھی دور ہو جائیں گے. یہ منبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کو اللہ نے حق دیا ہے، جو حق کہنے والے ہیں ان کو اللہ نے حق دیا ہے. ہم بیٹھے ہیں اصلاح کرنے کے لیے. اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے تو ہمیں بھی کوئی کہہ سکتا ہے. حضرت عمر کو کہہ سکتے ہیں، عمر صدیق اکبر کو کہہ سکتے ہیں، میرا آپ کے اندر کوئی خامی نظر آئی تو تلوار سے صحیح کر دیں گے. تو ہم کون سی بات کی بولی ہے بھائی؟ کوئی بھی ہو اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرو، بجائے اس کے ہم دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، نگاہ اٹھا کر اپنے اندر نہیں دیکھتے. اپنے اندر دیکھو. شب برات آنے سے پہلے گناہوں کی معافی مانگو، نماز پڑھنے جانا شروع کرو، اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ سجاؤ اور اپنے اندر اخلاق لے آؤ جو میرے نبی نے بڑا اسوہ دیا ہے. ہمیں اخلاق کی بڑی کمی ہے. اللہ ہم سب کو حضور کی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ شب برات کی رات اپنی اسی مسجد کے اندر محفل شریف بھی ہوگی، سحری کا انتظام بھی ہوتا ہے، نفلی روزے بھی دیکھیں، فرضوں کو بھی ادا کریں. تاجدار ختم نبوت جواب تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہی ان کا چرچا رہے گا، یہی ان کا چرچا رہے گا، یہی ان کا چرچا رہے گا، یہی ان کا چرچا رہے گا. بس وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی